السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہم آئے ہیں اس کے رکوع نمبر 4 ہم نے پڑھنا ہے، اس پارے کا رکوع نمبر 5 اور سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 4 آج ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آج 5ویں کلاس ہوگی ہماری۔ تو چلیں اب ہم پڑھنے کی طرف جاتے ہیں ابھی اور ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ کو تلاوت قرآن پاک سننی ہوتی ہے تو صبح کو آ جایا کریں 6 بجے، اور ناظرہ کی کلاس لینی ہوتی ہے تو آپ 4 بجے آیا کریں، 4:30 بجے ناظرہ کی بچوں کی کلاس ہوتی ہے اور قرات بھی سکھائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے وہ سننے ہیں، کلمے یاد کرنے ہیں یا ترجمے کے ساتھ سننے ہیں تو وہ دونوں طریقے سے ہی آپ کو مل جائیں گے، ترجمے کے ساتھ بھی یاد کرنے کے لیے اور اس کے بعد ترجمے کے بغیر بھی یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور جو صفات ہیں ایمان مفصل اور ایمان مجمل وہ دونوں بھی آپ کو مل جائیں گی، ترجمے کے ساتھ بھی اور ترجمے کے بغیر بھی، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم نے یہاں سے پڑھ لیا تھا، سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ لی تھی، سورۃ بقرہ اس کا بھی ہم نے سٹارٹ کر لیا تھا۔ اس کا ہم نے رکوع نمبر جو 4 ہے وہاں سے شروع کرنا ہے۔ دیکھیں 1 نمبر، رکوع نمبر 2 اور یہ آگے رکوع نمبر 3 دیکھیں یہاں پر، اور اس کے بعد رکوع نمبر 4 یہاں تک ہمارا مکمل ہو گیا تھا۔ اور اب ہم نے شروع کرنا ہے رکوع نمبر 5، ٹھیک ہے۔ ہماری 4 کلاسز ہو گئی تھی تو اس کا ہم نے رکوع نمبر 4 تک مکمل کیا، 3 تک، تو اس کا یہ رکوع نمبر 4 ہو گیا اور آگے ہمیں شروع کرنا ہے رکوع نمبر 5، ٹھیک ہے۔ آج 5ویں کلاس ہوگی، 4 کلاسز ہو گئی تھیں، اس کے 3 رکوع ہو گئے تھے اور پارے کا رکوع نمبر 4۔ اب اس صورت کا رکوع نمبر 4 ہم نے کرنا ہے اور پارے کا رکوع نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے، اور 5ویں کلاس ہوگی ہماری۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک، آمین۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں اپنی کلاس نمبر 5۔ یہاں سے وَإِذْ قَالَ سے ہم نے یہ ابھی اپنی شروع کرنی ہے 5ویں کلاس۔ وَإِذْ قَالَ، اور جس وقت ارشاد فرمایا، رَبُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ، ٹھیک ہے، اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور جس وقت ارشاد فرمایا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ ضرور میں بناؤں گا زمین میں ایک نائب۔ فرشتے کہنے لگے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ یہ اس کا ابھی میں نے یہ بھی جو نائب کا کہہ رہے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے زمین میں نائب بنانے ہیں، تو اس کا ابھی میں نے آپ کو کل اس کا جو حصہ نمبر ہم نے 5 کیا ہے اس میں نے آپ کو بتایا ہے
حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، انبیاء کرام، ان کے اولیاء کرام جو ہیں ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جو کتاب ہے وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، اور اس کا یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا اور بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں بھی ہم نے پڑھا ہے، تذکرۃ الانبیاء جو ہے اس میں ہم نے یہ کل پڑھا ہے۔ تو یہ وہی والا اس کا ذکر جو ہے وہی پھر یہاں پر آ گیا، وہیں پہ ارشاد یہاں پہ ہے، یہ دیکھیں۔ اسی کو میں نے آپ کو کل بتایا تھا اس میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ کے۔ تو اب اس کا حصہ نمبر 5 جو ہے وہ جائیں اس کو بھی ایک بار سنیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ چلیں ابھی ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی ہم کہاں پہ تھے؟ یہاں پر فرشتے کہنے لگے، کیا آپ پیدا کریں گے زمین میں ایسے لوگ من یفسدو، یعنی کہ جو فساد کریں گے، فیہا ویسفک الدماء، اور خون یعنی کہ خون ریزیاں کریں گے، اور ہم برابر تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ٹھیک ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، یہ دیکھیں حمد اللہ اور تقدیس کرتے رہتے ہیں آپ کی۔ ان کے جو فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میں اب جو زمین میں نائب بناؤں گا، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم حمد کرتے ہیں اللہ کی۔ تو کیا اللہ یعنی کہ اس زمین میں اس طرح کے نائب پیدا کریں گے، اس طرح کے لوگ پیدا کریں گے جو زمین میں فساد یعنی کہ جھگڑے کرائیں گے اور غیبت کرائیں ہوگی، پھر چغلی ہوگی، پھر فساد ہوگا، منافق لوگ آئیں گے، ٹھیک ہے، تو اور ساتھ میں قتل و غارت ہوگی۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے۔ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سب کہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرشتوں کو بولا کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس بات کو تم نہیں جانتے، کیونکہ ہمارا پروردگار ہے وہ تو ہر بات کا علم رکھنے والا ہے، تو وہ تو جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جانتا ہوں اس بات کو جس کو تم نہیں جانتے۔ وعلم، اور علم دے دیا، آدم علیہ السلام کو، کہ اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا آدم علیہ السلام کو، کلہا ثم عودہم، یہ دیکھیں، اور علم دے دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کو پیدا کر کے سب چیزوں کے اسماء کا، یعنی کہ ہر چیز کا ان کو بتا دیا، کہاں سے سننا ہے، کہاں سے بولنا ہے، کیا تسبیح ہے، یہ فرشتے کون ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کے ہر چیز کا اپنے 99 نام، ان کے 101 نام ہے اس میں قرآن پاک میں، ان کے ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو 101 نام ہے، تو ویسے لوگ ان کے ہے کہ 99 نام ہے یہ کہتے ہیں، تو ہم نے اس میں سے کاؤنٹ کیا تو 101 نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کو پیدا کر کے ہر چیزوں کے بارے میں بتا دیا، ان کے سب چیزوں کو اسماء کا۔ آگے علی الملائکۃ وقال انبئونی باسماء، پھر وہ چیزیں فرشتوں کے روبرو کرنی، پھر فرمایا کہ بتلاؤ باسمائی، کہ بتلاؤ مجھ کو اسماء ان چیزوں کے، ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے یعنی مع ان کے آثار و خواص کے، ٹھیک ہے، ان کے آثار و خواص کے۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، یہ دیکھیں ہم کو علم ہی نہیں، سبحانک آپ تو پاک ہیں، علم لنا الا ما علمتنا، اگر تم سچے ہو، فرشتوں نے عرض کیا اگر تم سچے ہو، فرشتوں نے عرض کیا آپ تو پاک ہیں، ہم کو علم ہی نہیں مگر وہی جو کچھ ہم کو آپ نے علم دیا،
انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، کہ جس قدر جس کے لیے مصلحت جانا اسی قدر فہم و علم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، باسمائہم، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ان کو ان چیزوں کے اسماء بتلا دو۔ فلما انبا، یہ دیکھیں انبا، اس کو بالکل بھی نہیں کرنا ہے، انبا پڑھنا ہے۔ فلما انبأہم باسمائہم، سو جب بتلا دیے ان کو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے اسماء، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو حق تعالیٰ نے فرمایا دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں تمام پوشیدہ چیزیں، یعنی کہ جو چھپی ہوئی ہیں آسمانوں اور زمین کی، اور جانتا ہوں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہوں جس بات کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جس بات کو دل میں رکھتے ہو، ان کے ظاہری اور باطنی، ان کے پوشیدہ اور جو ہم دل میں بات رکھتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہم تو لوگوں سے چھپائی کرتے ہیں، لیکن یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے سامنے۔ اس کا بھی ذکر میں نے آپ کو تذکرۃ الانبیاء کا اس کی حصہ نمبر 1 سے لے کے حصہ نمبر 5 تک سنیں، اس میں یہ میں نے آپ کو سارا بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ سن سکتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور جس وقت حکم دیا ہم نے فرشتوں کو اور جنوں کو بھی کہ سجدے میں گر جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سو سب سجدے میں گر پڑے بحض ابلیس کے، ان کے ابلیس جو ہے وہ سجدے میں نہیں گرا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس سجدے میں یعنی کہ نہیں گرا، اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا، اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر تب سے شیطان بنایا ہوا ہے، اس سے پہلے جو ابلیس تھا وہ فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا، حسین و جمیل تھا، کیونکہ وہ آگ سے بنایا گیا تھا، اس لیے اس نے اپنے اوپر غرور کرنا شروع کر دیا، اس نے اپنے اوپر انتہا کا غرور کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ غرور، تکبر اور ان چیزوں سے دور رہیں، کیونکہ ان مکافات عمل ہے وہ ہوتا ہے، تو اس لیے غرور، تکبر، جھوٹ، غیبت، چغلی، ان سب چیزوں سے ہم دور رہیں، منافقت سے دور رہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پر یہ دیکھیں یہ ابلیس کہاں یہ پہلے سردار ہوا کرتا تھا، تو 1 سیکنڈ نہیں اس کو لگا یہاں سے شیطان میں آنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ بدل دیا، اس کو بالکل بدل کے رکھ دیا، اس کو شیطان بنا دیا، اس کو وہاں سے باہر نکال دیا، ٹھیک ہے، اس کو وہاں سے باہر نکال دیا، اس کو شیطان بنا دیا۔ پہلے ابلیس وہ فرشتوں کا سردار ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، جنتا یعنی کہ بہشت، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کیا کہا، اور ہم نے حکم دیا اے آدم رہا کرو، اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی بہشت میں، پھر کھاؤ دونوں اس میں سے بافراغت، جس جگہ سے چاہو، یعنی کہ اس میں سے کھاؤ پھل جس جگہ سے بھی چاہو،
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو جنت میں یہ کہا تم دونوں جنت میں رہو اور پھر جنت میں جہاں سے چاہو پھل کھاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ درخت تھے جن کو حضرت آدم علیہ السلام کو کھانے سے منع کیا تھا، لیکن جب اور فرشتے کے ورگلانے میں سے آنے منع کیا تھا، اور جب فرشتہ یعنی کہ ابلیس شیطان بن گیا تھا تو شیطان کے ورگلانے پہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ تو اس کے بعد جب اس کے بہکاوے میں حضرت آدم علیہ السلام آ گئے، وہ بھی اس طرح آئے کہ شیطان جو جنت تھا اس کے باہر کھڑا ہوا تھا اور اندر جانے کے لیے دیکھ رہا تھا، اس کو نہیں مل رہا تھا کہ میں کیسے اندر جاؤں۔ اس نے سب جانوروں کو دیکھا کہ جانور بار بار اندر آتے جاتے ہیں، تو انہوں نے سبھی جانوروں کو بولنا شروع کیا، کوئی بھی جانور نہیں مانا۔ تو جو تھا سانپ، وہ اس کے ورگلانے میں آ گیا، ٹھیک ہے، وہ اس کے دھوکے میں آ گیا۔ تو شیطان کو جب اس نے ورگلا لیا، شیطان نے اس کو سانپ کو، تو سانپ اس کو جنت میں لے گیا، سانپ شیطان کو جنت میں تو اب لے گیا۔ تو اب شیطان کے جو دماغ میں تھا ایک خیال آیا کہ اس نے کیسے آدم کو یعنی کہ آدم علیہ السلام کو کیسے ورگلانا ہے، کیسے جنت میں سے باہر نکالنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا تھا نا کہ تم نے جنت میں سے یہ پھل نہیں کھانا، اور دوسرا کہ تم نے جو ابلیس یعنی کہ شیطان ہے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ تو یہ پھر وہ چلا گیا جنت میں، داخل ہو گیا اس کے سانپ کے ذریعے۔ جب داخل ہو گیا تو ایک سائڈ پہ بیٹھ کر افسردگی کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ جب اس نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا تو پھر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں، تم کیوں اتنا رو رہے ہو، اتنی افسردگی کے ساتھ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو شیطان نے ایسے کہا کہ میں اس بات سے روتا ہوں کہ تم دونوں جلد مر جاؤ گے۔ تو جو حضرت حوا تھی ان کو تو نہیں تھا پتہ، لیکن حضرت آدم کو تو پتہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے دو چیزوں سے۔ تو شیطان سے پوچھا گیا تو شیطان نے کہا کہ تم دونوں عنقریب مرنے والے ہو۔ تو حضرت حوا جو تھی انہوں نے کہا تو ہمارے بچنے کے کہ ہم کیسے بچیں گے، ہماری کیسے موت نہیں ہوگی، یہ ہمیں بتاؤ۔ تو شیطان نے کہا یہ درخت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا تمہیں پھل کھانے سے منع کیا ہے، تم اس کا پھل کھاؤ گے تو تم مرنے سے بچ جاؤ گے، تمہاری عمر پوری رہے گی، یعنی کہ تا قیامت تک رہے گی، تم نہیں مرو گے، اس لیے اللہ نے تمہیں اس پھل کا راز اور تمہیں اس پھل کھانے کو منع کیا۔ تو جو حضرت حوا جو تھی وہ تو اس کے بہکاوے میں آ گئی، تو حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سائڈ پہ بیٹھ کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہیں آئیں اور ان کو یعنی کہ کہنا شروع کیا کہ میں تب تک آپ کے پاس نہیں آؤں گی جب تک آپ اس کا پھل نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام ان کے یعنی کہ حضرت حوا کے پاس جانے کے لیے انہوں نے وہ پھل کھا لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بات بہت ناگوار گزری، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام، حضرت حوا ان دونوں کو اٹھا کے جنت میں سے باہر نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ چلے اب یہاں سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اور تمہاری بیوی بہشت میں پھر کھاؤ دونوں اس میں سے بافراغت جس جگہ سے چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر لغزش دے دی آدم اور حوا کو شیطان نے، عنہا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پھر لغزش دے دی آدم اور حوا کو شیطان نے اس درخت کی وجہ سے سو برطرف کر کے رہا، ٹھیک ہے، رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ان کے جو میں نے آپ کو بھی بتایا کہ کیسے شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو یہاں سے پھر باہر نکالا، کیسے ان کو پھل کھانے کے لیے بولا، یہاں پہ وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ہم نے کہا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے، اور تم کو زمین پر چندے ٹھہرانا ہے، ان کے چند ٹھہرانا ہے، اور کام چلانا ایک میعاد معین تک، بعد ازاں
حاصل کر لیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ بعد حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند الفاظ، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توبہ، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ توجہ فرمائی، اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ان پر یعنی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی ہیں بڑے توبہ قبول کرنے والے، بڑے مہربان۔ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بحشت سے سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ہم نے حکم فرمایا نیچے جاؤ اس بحشت سے سب کے سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کسی قسم کی ہدایت، یَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کسی قسم کی ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ سو جو شخص پیروی کرے گا میری اس ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تو نہ کچھ اندیشہ ہوگا اور ان پر اور نہ ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو لوگ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کفر کریں گے، وَكَذَّبُوا اور تکذیب کریں گے، بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہمارے احکام کی یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہماری ہوا آج کی 5ویں کلاس ہے، تو یہ 5ویں کلاس یعنی کہ سورۃ بقرہ کا 4تھا رکوع ہے اور اس پارے کا 5واں رکوع ہے یہ۔ تو یہ آج ہماری ہوئی 5ویں کلاس، رکوع نمبر 5 آج ہم نے پڑھا اس کے ساتھ ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ابھی میں ترجمے کے ساتھ سارا قرآن پاک مکمل کر دوں آپ لوگوں کو، اور سپریٹ جو صورتیں ہیں وہ اکیلی سنا دوں اور ساتھ میں تلاوت کے ساتھ مکمل کر لوں، ٹھیک ہے، اور اندر دعائیں بھی آپ کو سکھلاتی ہوں ساتھ۔ تو انشاءاللہ جب یہ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ آپ کو تفسیر کے ساتھ بھی اندر سنایا جائے گا، پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی میرے ساتھ رہیے گا اور سنتے رہیے گا، اور اس کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیا کریں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔